بہت توجہ کی بات ہے. ہمارے نبی کو جب آسمانوں پر جانا تھا نا تو اللہ کو پوچھا, اللہ ساتوں آسمان پہ جانا ہے, اللہ کیسے جاؤں گا؟ اللہ پہلی مرتبہ جانا ہے, اللہ کیسے جاؤں گا؟ اللہ نے اتنے پیار سے فرمایا, میرے مصطفیٰ اور میرے مجتبی میرے مرتضی ساتوں آسمانوں پر بلا جھجک چلے جاؤ, ہر آسمان پر ایک نبی تمہارا انتظار کر رہا ہے, ہر آسمان پر ایک نبی تمہارا انتظار کر رہا. آپ انگلی پر گننا ہمارے نبی کتنے آسمانوں کو پار کر گئے, کون سے آسمان پر کون سے نبی ملے, سنتے جانا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے, سبحان اللہ بولو. ہمارے نبی پہلے آسمان پر پہنچے, حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی دوسرے آسمان پر پہنچے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی تیسرے آسمان پر پہنچے, حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی چوتھے آسمان پر پہنچے, حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی پانچویں آسمان پر پہنچے, حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی چھٹے آسمان پر پہنچے, حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی آخری ساتویں آسمان پر پہنچے, سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہو گئی. کتنے آسمان ہو گئے؟ اب سننا, ہمارے نبی معراج پر, بولو ہمارے نبی, سب سنیں گے نا برابر؟ توجہ دینا, بہت توجہ دینا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, میرے محبوب مہمان بن کے آئے ہو. میں تیسری بات آپ کو بتا رہا ہوں, آخری بات فائنل. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, میرے محبوب مہمان بن کے آئے ہو, تمہیں نمازیں لے کے جانا ہے. بولو سبحان اللہ. آج تمہاری امت پہ نمازیں فرض ہونے والی ہے, تمہیں نمازیں لے کے جانا ہے. ہمارے نبی نے پوچھا, اللہ کتنی لے کے جانا ہے؟ اللہ نے فرمایا 50. کتنی نمازیں لے کے جانا ہے؟ ساتھ میں بولنے, کتنی نمازیں لے کے جانا ہے؟ 50. جب 50 کہا نا, سننا 50 کہا نا, ہمارے نبی تیار ہو گئے. ہمارے نبی رحمت والے, کرم والے, مہربانی والے. ہمارے نبی نے کہا, اللہ ٹھیک ہے, اللہ میرے کو 50 نمازیں دے دے, میں میری امت کو جا کر کہوں گا اللہ نے 50 نمازیں فرض کی ہے. ہمارے نبی جب 50 نماز لے کے آنے لگے, حضرت موسیٰ مل گئے. کون مل گئے؟ حضرت موسیٰ نے کہا, پیارے نبی کیا لے کے جا رہے ہو؟ ہمارے نبی نے کہا 50 نمازیں لے کے جا رہا. حضرت موسیٰ نے کہا, نہیں کم کرا دو, امت نہیں پڑے گی. بولو امت کم کرا دو. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں اللہ کے پاس جا کے کم کراؤں؟ حضرت موسیٰ نے اتنے پیار سے کہا, کوئی اور نبی ہوتا تو شرماتا, ارے تم چلے جاؤ, محمد زبان سے بولتے ہیں, اللہ فیصلہ کر دیتا ہے. ہمارے نبی گئے اور اللہ کو جا کر کہا, اللہ کم کرنا ہے. اللہ نے کم کر دی. ارے بولو, اللہ نے کم کر دی. پھر گئے, پھر اللہ نے کم کر دی. پہلے 50 تھی, پھر 45 ہو گئی, پھر 40 ہو گئی, پھر 35 ہو گئی, پھر 30 ہو گئی, پھر 25 ہو گئی, پھر 20 ہو گئی, پھر 15 ہو گئی, پھر 10 ہو گئی. اب ہمارے نبی آئے کتنی نمازیں لے کے؟ حضرت موسیٰ ملے, 5 نمازیں لے کر آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھے, کتنی نماز لے کے جا رہے ہو؟ ہمارے نبی نے کہا 5. حضرت موسیٰ نے کہا, اور کم کرا دو, اور کم. ہمارے نبی نے کہا, اللہ کی قسم میں جا کے کہوں گا تو اللہ کم کر دے گا. بولو ہمارے نبی کیا کہتے ہیں, میں جاؤں گا اللہ 1 آدھ کم کر دے گا, 4 ہو جائے گی, یا اللہ 2 کم کر دے گا تو 3 ہو جائے گی. لیکن ہمارے نبی بہت روئے, روتے روتے کہا, اب کم کرانے مجھے شرم آتی ہے. بولو کم کرانے مجھے. بھگوان پور والوں, ہمارے نبی نے حضرت موسیٰ کو کہا, مجھے کم کروانے. اور ہم لوگ 15 20 دن سے فجر نہیں پڑھتے, ہم کو شرم نہیں آتی. نبی کو 5 میں 1 نماز کم کرانے شرم آئی, ہم نے 5 کی 5 اڑا دی, ہم کو شرم نہیں آئی. اچھا ایک بات سننا, ہمارے نبی کتنی نمازیں لے کر آئے؟ آواز سے بولو نا, کتنی نمازیں لے کر آئے؟ 5. جب ہمارے نبی یہ 5 نمازیں لے کر آئے, ہمارے نبی مکہ میں آ گئے. ارے مکہ سے گئے تھے, ہمارے نبی مکہ میں آ گئے. ہمارے نبی کے آنکھوں میں آنسو تھے, اللہ کو سب معلوم ہے. پھر بھی اللہ پوچھتا, میرے محبوب روتے کیوں؟ میرے مہمان بن کر آئے, روتے کیوں؟ ہمارے نبی نے فرمایا, اللہ رو نہ تو کیا کروں, تو نے نماز کتنی دی تھی؟ 50. کتنی دی تھی؟ ہو گئی کتنی؟ اس لیے رو رہا ہوں. اللہ کی فوراً آواز آئی, میرے نبی رونا نہیں, میرے نبی رونا نہیں.
میں نے 50 دی تھی 5 ہو گئی. میرے نبی رونا نہیں, جاؤ پھر 50, جاؤ پھر. ہمارے نبی نے کہا اللہ ٹھیک ہے, مکے میں سب کو کہہ دوں گا کہ اللہ نے 50 نمازیں دی. اللہ نے کہا کہنے کا نہیں ہے, تیری امت پڑھے گی 5, لیکن تیری محبت میں ثواب دوں گا 50. تیری امت پڑھے گی, بولو نا, فجر, ظہر, آگے آگے عصر, مغرب, عشاء پڑھے گی کتنی؟ اللہ کہتا ہے تیری امت ایک فجر پڑھے 10 فجر, ایک ظہر پڑھے 10 ظہر, ایک عصر پڑھے 10 عصر کا ثواب, ایک مغرب پڑھے 10 مغرب کا ثواب, ایک عشاء پڑھے 10 عشاء کا ثواب. اللہ نے کہا تیری امت پڑھے گی 5, آج بھی ثواب ملے گا. اب میں بہت پتے کی بات پہ آ رہا ہوں, ناراض تو نہیں ہوں گے نا آپ لوگ؟ بہت پتے کی بات پہ آ رہا ہوں. پڑھو گے نا نماز؟ یعنی ساتھ میں بولو نا, پڑھو گے نا نماز؟ ہاتھ اوپر کر کے بولو مصطفیٰ کا دامن, ساتھ میں بولو نماز کا دامن, آواز سے بولو نماز کا دامن, اور بلند آواز سے بولو نماز کا دامن. پورا بھگوان پور بہت آرام سے سننا, میں زیادہ وقت نہیں لوں گا, لیکن ایک بات آپ سے پوچھ رہا ہوں, 5 وقت کی نماز پڑھو گے نا انشاءاللہ؟ اب سننا, اللہ نے جہنم بنائی کہ نہیں بنائی؟ بھائی بات ختم کرو, آپ بولو تو ابھی ختم کر دوں, ذرا سنو, بہت سننے کی بات ہے. بولو نا اللہ نے جہنم بنائی. میری انگلیاں دیکھو, اتنی بنائی اللہ نے جہنم. کتنی بنائی؟ میں ڈائریکٹ قرآن سے بتاؤں گا کتنی جہنم اللہ نے بنائی. آواز نہیں آ رہی, کتنی جہنم بنائی؟ ساتھ میں ڈائریکٹ قرآن سے بتاؤں گا اللہ نے پہلی جہنم بنائی. سنو سنو, اللہ نے پہلی جہنم بنائی, نام رکھا جہیم. نام رکھا, اللہ نے فرمایا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ. بولو پہلی جہنم کا نام جہنم. چلو اللہ نے اس سے خطرناک دوسری جہنم بنائی, اس کا نام رکھا سقر. کیا نام رکھا؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرَ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ عَلَيْهَا 19. کتنی جہنم ہو گئی؟ اس سے خطرناک اللہ نے تیسری بنائی, نام رکھا لظا. کیا نام رکھا؟ کَلَّا إِنَّهَا لَظَى نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ. کتنی ہو گئی؟ چوتھی جہنم اللہ نے بنائی حطمہ. بولو کیا نام؟ حطمہ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ. 5ویں جہنم اللہ نے بنائی ہاویہ. بولو کیا بنائی؟ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. کتنی ہو گئی؟ چھٹی جہنم اللہ نے سب سے خطرناک بنائی سعیر. بولو کیا نام؟ فریق فی الجنہ وفریق فی السعیر. اب تک میں نے کتنی جہنم بتائی آپ کو؟ 7ویں جہنم اللہ نے سب سے خطرناک بنائی. سب بھگوان پور والوں سننا, حضرت جبرائیل آئے. بولو حضرت جبرائیل, اور آ کر کہا میرے نبی اللہ نے 7ویں جہنم بہت خطرناک بنائی. سننا ہمارے نبی کی باتیں سننا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل اللہ نے 7ویں جہنم بنائی؟ حضرت جبرائیل نے کہا اللہ کی قسم بہت خطرناک بنائی. ہمارے نبی نے پوچھا وہ جہنم کا نام کیا ہے؟ بھائی 7ویں جہنم کا نام کیا ہے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا ویلن. پورا مجمع بولے کیا نام؟ کتنی جہنم ہو گئی؟ 7ویں جہنم کا نام. پھر بولو ویلن, آواز سے بولو ویلن. ہمارے نبی نے پوچھا یہ جہنم بہت خطرناک ہے. جبرائیل نے کہا میرے اللہ کی قسم بہت خطرناک ہے. ہمارے نبی نے پوچھا کتنی خطرناک اور کیسے خطرناک ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا اس میں جو جہنمی ہوگا, ویلن میں جو جہنمی ہوگا, اس کے کپڑے کا تھوڑا سا ٹکڑا لے لو, دنیا میں ڈالو, اللہ کی قسم پوری دنیا جل کے ختم ہو جائے گی. پھر حضرت جبرائیل نے کہا یہ جہنم اتنی خطرناک ہے میرے نبی, اتنی خطرناک ہے, اس کے اندر جو پانی دیا جائے گا اس کا ایک گھونٹ لے لو, پورے دریا میں ڈالو تو سارے دریا کا پانی کڑوا ہو جائے گا. پھر حضرت جبرائیل نے کہا اللہ کی قسم یہ جہنم اتنی خطرناک ہے, اس کی زنجیر آتی نا لوہے کی زنجیر, وہ نکالو,
بڑے سے بڑے پہاڑ پہ رکھو تو چورا چورا ہو جائے گا. سننا, جب جبرائیل نے یہ کہا نا تو ہمارے نبی نے ایسا سر مبارک پکڑا, کہا جبرائیل یہ تو بہت خطرناک جہنم ہے, جائے گا کون اس میں, جائے گا کون؟ حضرت جبرائیل نے کہا ابو جہل جائے گا, فرعون جائے گا, حامان جائے گا, قارون جائے گا, ہر زمانے کے نبی کا دشمن جائے گا. اور پھر حضرت جبرائیل نے کہا اور, تو ہمارے نبی نے کہا بولو بولو. حضرت جبرائیل نے کہا نہیں, آپ بہت روئیں گے. بولو آپ بہت روئیں گے, میں کچھ نہیں بولوں گا. ہمارے نبی نے کہا تجھے اللہ کا واسطہ, ویسے بھی تو نے جہنم سے تو رلا دیا, اب بتا دے یہ جہنم میں کون جائے گا. اے بھگوان پور والوں سنو, حضرت جبرائیل نے کہا ابو جہل جائے گا, بولتے جاؤ, ابو جہل جائے گا, فرعون جائے گا, قارون جائے گا, حامان جائے گا, ہر زمانے میں نبی کا دشمن. اور پھر حضرت جبرائیل نے کہا میرے نبی آپ کی امت کا بے نمازی بھی اسی میں جائے گا, آپ کی امت بے نمازی اسی آخری جہنم میں جائے گا. ہمارے نبی نے جبرائیل کو پکڑ لیا, جبرائیل نہیں, میری امت کا بے نمازی نہیں. حضرت جبرائیل نے فرمایا میرے نبی کچھ نہ کہو, قرآن میں لکھ کے آ گیا ہے یہ جہنم میں جائے گا تو آپ کی امت کا بے نمازی جائے گا. قرآن میں آج بھی لکھا ہوا ہے, آپ کو بھی معلوم ہے, میرے کو بھی معلوم ہے, پڑھنے کی ضرورت ہے. قرآن میں لکھا, پڑھو, ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام, پھر کیا ہے, فویل, ویل الگ ہے, فا حرف فا, ویل جہنم کا نام ہے, آخری جہنم. ابو جہل, فرعون, قارون, حامان, اور کون جائے گا؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آخری جہنم ویلن. حضرت جبرائیل نے فرمایا آپ کی امت کا بے نمازی اس میں جائے گا. اے میرے پیارو, کون چاہتا ہے ابو جہل کے ساتھ جاوے؟ ہے کوئی؟ قارون, فرعون, حامان. اچھا, اور ایک صحابی نے ایک مرتبہ پوچھا تھا, سبحان اللہ بولو سبحان اللہ, ایک صحابی نے پوچھا تھا میرے نبی اگر میں نماز پڑھوں, فجر بھی, ظہر بھی, عصر بھی, مغرب بھی, عشاء بھی, وتر بھی, میرے نبی جو نمازیں آپ نے بتائی میں پڑھوں, قیامت میں میرا کیا ہوگا؟ ہمارے نبی نے مسکرا کر فرمایا تو اکیلا نہیں, جو بھی 5 وقت کی نماز پڑھے گا قیامت کے دن میرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں ہوگا. ہمارے نبی کہتے ہیں اللہ کی قسم میرے امتی کا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا جب تک اسے جنت میں نہیں پہنچا دوں گا, جب تک اسے جنت میں نہیں پہنچا دوں گا. تو میرے دوستو کھل کے بولو, نمازی جنتی ہے, بولو نمازی جنتی ہے, اور بے نمازی. یہ تیسری بات ہے میری, لیکن ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی. میرے کو صرف اتنا پوچھنا ہے, آپ لوگوں نے کپڑا پہنا ہے؟ میں نے, کس کا ہے؟ آپ نے جو کپڑا پہنا ہے یہ میرا آپ کا نہیں, اللہ کی قسم یہ محمد کا صدقہ ہے. بولو محمد کا. اگر محمد نہ ہوتے تو یہ کپڑا بھی میرے اور آپ کے ہاتھ میں نہ ہوتا. ارے بولو نا, ایک جملے پہ بولنا, یہ کپڑا محمد کا. آواز سے بولو, کپڑا محمد کا. ہم کھانا کھاتے ہیں, کھانے کا لقمہ محمد کا صدقہ. پانی پیو, پانی کا ایک گھونٹ, بولو محمد کا صدقہ. یہ آسمان محمد کا صدقہ ہے, یہ زمین محمد کا صدقہ ہے, ہماری سانسیں یہ محمد کا. ہمارا گھر, ہماری بیوی, ہمارے بچے, ہماری دکان, ہمارا مکان, اللہ کی قسم کھا کے بولو یہ سب محمد کا. وہ نہ ہوتے تو اللہ ہم کو یہ, بولو اللہ ہم کو یہ. اب میں ایک سوال پوچھ رہا ہوں, بالکل اطمینان سے جواب دینا. یہ آپ کے بھگوان پور میں کتے ہیں؟ کتے ہیں. اب میری بات سننا, علامہ شاطبی جیسا اللہ کا ولی لکھتا ہے, کوئی کتے کے پاس جاؤ, اس کو سوکھی روٹی کا ٹکڑا چھو ڈالو, کھائے گا کہ نہیں کھائے گا؟ بلند آواز سے بولو نا, کھائے گا کہ نہیں کھائے گا؟ دوسرے دن پھر آئے گا. دوسرے دن جب آیا آپ خوش ہو گئے, ارے
कल मैंने इसको रोटी का टुकड़ा दिया, आज वापस आ गया, ला ला भाई घर में से रोटी ला। आपने रोटी का टुकड़ा फिर दे दिया, फिर खाया, फिर चला गया। तीसरे दिन बोलो बोलो बोलो, तीसरे दिन फिर आएगा। आज आपका दिमाग ठिकाने पर नहीं है। आपने गुस्से में कहा क्या रोज रोज रोटी खाने आ जाता है, मैंने तेरे को पाल के रखा है। आपने डंडा उठाया, इतना जोर का उसको मारा, बेचारा भोगता भोगता चौथे दिन फिर आया। अब आपने गुस्से में कहा कल कमीना डंडा मारा, आज फिर आया। आज आपने बड़ा पत्थर उठाया, सीधे उसके सर पे मारा, अरे सर पे लगा, वो भोगता भोगता चला गया। पांचवें दिन आप सोच में पड़ गए, ये वापस आया। वो कुत्ता भोग भोग के बोलता है मालिक तेरी रोटी का टुकड़ा खाया, भले 2 दिन खाया। मालिक तेरी सूखी रोटी का टुकड़ा खाया, भले 2 दिन खाया, मगर मैं कुत्ता हूं, वफादार हूं, तेरा दरवाजा छोड़कर नहीं जाऊंगा। डंडे मारेगा फिर भी तेरा दरवाजा, पत्थर मारेगा फिर भी तेरा दरवाजा, मैं तेरा दरवाजा छोड़ के, क्योंकि मैंने 2 दिन सूखी रोटी का टुकड़ा। हमने नबी के कितने एहसानात खाए, हजारों करोड़ों, ये कपड़ा, ये जिंदगी, सब मोहम्मद का सदका। अरे वो कुत्ता हमसे अच्छा है, ए भगवानपुर वालों, वो कुत्ता हमसे अच्छा है। 2 दिन मालिक की रोटी का टुकड़ा खाया, मालिक का दरवाजा नहीं छोड़ा, डंडा खाया, दरवाजा नहीं छोड़ा, पत्थर खाया, दरवाजा नहीं छोड़ा। हमने हमारे नबी के हजारों एहसान के टुकड़े खाए और उनका नमाज छोड़कर किसी और का तरीका इख्तियार कर लिया। चेहरे से दाढ़ी हटा के किसी और का चेहरा बना लिया। नबी के कपड़े पसंद नहीं आए तो किसी और का कपड़ा बना लिया। मेरे दोस्तों, कुत्ते से तो सबक हासिल करो कि उसको वफादारी है, हमें हिंदी वफादारी भी नहीं है। इसलिए मेरे प्यारों, मैं बात खत्म करूं, नाराज मत होना। एक साथ में बोलो भाई, नमाज का दामन कब से शुरू करेंगे? बोलो इंशाअल्लाह। नहीं बोलो ना इंशाअल्लाह, कल फजर बोलो इंशाअल्लाह, मौत की शाम बोलो। कौन कौन नमाज पढ़ेगा? बोलो साथ में बोलो, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। नहीं साथ में बोलो, मेरा भगवान पुराना वसूल हो जाए। एक साथ में बोलो, 3 काम करेंगे। नंबर 1 ला इलाहा, आवाज नहीं आ रही, ला इलाहा। नंबर 2 साथ में बोलो मुस्तफा का दामन। नंबर 3 बोलो नमाज का दामन। एक बात बोलो, बोलो, नाराज तो नहीं हो रहे? मैंने ये बात गुजरात में जब बोली ना, तो एक भाई मेरे पास आए, मेरे को कहते हैं मौलाना आज आपने ऐसा बोला कि किसी का ईमान जिंदा होगा तो नमाजी बन जाएगा, हाँ मर गया होगा तो ईमान मरा हो उसको तो कोई जगा ही नहीं सकता। तो वो बात बोलूं मैं आपको? आप लोग नाराज तो नहीं ना? ये भगवानपुर में हम लोग सब लोग, हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह सबकी उम्र में बरकत देवे। भाई पेशाब करते हम लोग? बहुत मुश्किल आपसे सवाल पूछना, पेशाब करते हम लोग? करते। हमारा पेशाब पाक है कि नापाक? जोर से बोलो ना, आवाज नहीं आ रही। हमारा पेशाब, भाई कभी कभी डॉक्टर बोलता है तुमको पेशाब चेक कराने का होता है, तो हम लोग जो बोतल में लेके जाते बहुत खूबसूरत होती है, नहीं नहीं ना? और लेके जाएंगे तो ऐसा जेब में रख के लेके जाते नहीं, क्योंकि पेशाब कैसा है? नापाक। बोलो ना पेशाब कैसा है? बल्कि हम उसको बोतल को थैली में लपेटते और डॉक्टर के पास भी जाते थे, डॉक्टर बोलता वहां टेबल पे रख दो, तो यूं करके टेबल पे रख। अरे भाई तेरा पेशाब है? कहता ना मेरा पेशाब है लेकिन नापाक है। उसको यूं बोलो, ऐसा होता है कि नहीं होता? नहीं बोलो ना, ऐसा होता है कि नहीं होता? अब मेरे को एक हदीस का जवाब दे दो। यहाँ भगवानपुर में फजर की अजान होती है? यानी साथ में बोलो, होती है फजर की अजान? अजान देने वाला अजान देता है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। आती अजान में आवाज ऐसी, फिर ऐसी भी आवाज आती होगी, हय्या अला सलाह आती है। और फजर में ये भी आवाज आती होगी, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम आती है। चलो भगवानपुर में फजर की अजान होती है, नमाज का वक्त आ गया। जिन लोगों ने पढ़ी बोलो अल्हम्दुलिल्लाह, जिन लोगों ने नहीं पढ़ी बोलो जिन लोगों ने, देखो फजर का वक्त चला गया, बोलो फजर का वक्त। हमारे नबी तो सच्चे हैं ना? हमारे नबी फरमाते यहाँ फजर का वक्त निकला, यहाँ शैतान घर में आया। साथ में बोलो फजर का वक्त एग्जिट हुआ, शैतान एंट्री हुआ। बोलो साथ में बोलो फजर का वक्त निकला, कौन आ गया? अब सुनना हमारे नबी क्या बोलते, शैतान आया। जिन जिन लोगों ने फजर की नमाज हमारे घर में नहीं पढ़ी, माँ हो, बहन हो,
بیٹی ہو, بہو ہو, عورتیں ہو, مرد ہو, ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم فجر کا وقت نکل گیا. بھائی سنو برابر, ہمارے نبی نے فرمایا فجر کا وقت نکل گیا, شیطان گھر میں آ گیا. جن لوگوں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی, ہمارے نبی فرماتے ان الشیطان یبول فی اذنیہ, شیطان آتا ہے جن لوگوں نے نماز نہیں پڑھی ہے ان کے دونوں کان میں پیشاب کرتا ہے. بولو دونوں کان میں. یہاں ہوں گے ایسے, چیک کرو کان میں. ایک بھائی میرے کو بولا مولانا اتنا بیان کرتے سامنے والے کو سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ میں نے کہا کان میں بلوکیج ہے. کہا کس کا بلوکیج ہے؟ میں نے کہا شیطان مجھ کے گیا ہے, شیطان نے کان میں پیشاب رکھا ہے. ارے ہمارے نبی فرماتے جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے شیطان آتا ہے اس کے کان میں پیشاب کرتا. ایک بہت بڑے اللہ کے ولی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ, ان کو کسی نے پوچھا کہ شیطان کان میں پیشاب کرتا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ شاہ ولی اللہ نے فرمایا سنو, جو روزانہ فجر چھوڑے گا شیطان کان میں پیشاب کرے گا, اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا. موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا. دودھ کا دودھ, پانی کا پانی ہم نے الگ کر دیا. پڑھو گے نا نماز انشاءاللہ؟ اور نماز پڑھنا پڑے گا, بیٹھے بیٹھے نماز نہیں ہوتی. سوچتے سوچتے نماز, سوچتے سوچتے نماز ہو جاتی تو ہمارے نبی کی ہو جاتی. سوچتے سوچتے نماز ہو جاتی, بیٹھے بیٹھے ہو جاتی تو حضرت ابو بکر کی ہو جاتی. ارے نماز پڑھنا پڑے گا اور اطمینان سے پڑھنا پڑے گا. وہ کیسا پڑھنا پڑے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. ہمارے نبی نے فرمایا قیامت تک آنے والوں نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. تو میرے دوستو بتاؤ کون کون پڑھنے کے لیے تیار ہے؟ بھائی 5 وقت کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. نہیں ابھی بھی آواز نہیں آ رہی, بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. شیطان کا پیشاب تو آنے نہیں دیں گے نا کان میں. میرے دوستو شیطان کا پیشاب کان میں آوے, ابو جہل کے ساتھ جہنم میں جاوے. میرے دوستو فرعون کے ساتھ جہنم میں جاوے. بلکہ میرے پیاروں ایک آخری بات کہتا ہوں, ہمارے نبی نے وصیت کی تھی الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. میرے امتی نماز پڑھنا, میرے امتی نماز پڑھنا, میرے امتی نماز پڑھنا. تو میں بھی میرے پیاروں بھگوان پور والوں 3 باتیں اپنی زندگی میں لے آؤ. اللہ کی قسم کوئی طاقت ہمارا بیکار نہیں کرے گی, کوئی طاقت ہمارے خلاف نہیں اٹھے گی. میرے دوستو ہمارے ایمان میں ہماری طاقت ہے, ہمارے اسلام میں ہماری طاقت ہے, ہمارے قوت احسان میں ہماری طاقت ہے. میرے پیاروں ایک ساتھ میں ارادہ کرو کہ جان دے سکتا مگر نماز قضا. کون کون تیار ہے یہ وعدہ کرنے کے لیے؟ جان دے دوں گا مگر نماز قضا. ہاتھ اوپر کرو, ہاتھ سب ہاتھ اوپر کرو, بولو کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں نے 3 باتیں کرنے کہی تھی, 3 باتیں میں نے کر لی جو ڈائریکٹ قرآن حدیث سے 3 باتیں ملتی ہے. کلمہ مضبوط کر لے, مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑنا, نماز کا دامن نہیں چھوڑنا. آج یہاں بھگوان پور کی زمین پر بیٹھا ہے, قسم کھا کر کہتا ہوں کل جنت الفردوس میں ہم لوگ جمع ہو جائیں گے. لیکن ایک آخری بات میرے کو بولنے دو, بولو انشاءاللہ. کیونکہ میرے کو ہمارے حنیف بھائی نے بھی بتایا, وہ مولانا خادم الاسلام نے بتایا, مولانا عظمت اللہ نے بتایا, اور بھی مولانا سہراب صاحب نے بتایا, یہاں کے بڑے بڑے لوگوں نے میرے کو بتایا کہ جوان لوگوں نے مل کر اتنا شاندار انتظام کیا. ایسا شاندار انتظام تو بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے. تو میں سب جوانوں کو ایک بات کہوں گا, نماز چھوڑیں گے نا موت کے وقت کلمہ نصیب. بولو نا موت کے وقت کلمہ نصیب. ایک اور گناہ ہے جس میں موت کے وقت کلمہ نہیں ملتا ہے, بہت کوشش کرو مگر کلمہ نہیں ملتا ہے. ایک اور گناہ ہے, بتا دو بھائی, بچیں گے نا وہ گناہ سے. میرے پیاروں بہت بڑا مجمع ہے, ماں بہنیں بیٹیاں سب بیٹھے ہوں گے. خالی میری ایک بات مانو, کبھی اپنی ماں کو ناراض مت کرنا, ماں کو ناراض مت کرنا, اپنے ابا کو ناراض مت کرنا. اللہ نے جنت رکھا تو ماں کے قدموں کے نیچے رکھا. باپ کو اللہ نے جنت کا دروازہ بنایا. آج بہت سے میرے بھائی معاف کرنا, ہماری ماں نے بہت تکلیف اٹھائی. بولو اٹھائی کہ نہیں اٹھائی؟ 9 مہینے تک آسان نہیں میرے دوستو, آسان نہیں. 9 مہینے تک پیٹ میں بچے کو سنبھالنا
2 साल तक अपनी छाती से लगाना, 2 साल के बाद भी बच्चा जितनी गलती करे सारा कसूर माँ के ऊपर। अरे मेरे दोस्तों, हमारी माँ ने गालियां खाई, हमारी माँ ने कपड़े धोई, हमारी माँ ने बर्तन को मांजा, अरे हमने वॉमिट कर दिया तो माँ ने उठाया, हमारी नापाकी निकल गई तो माँ ने उठाया, हमने पेशाब किया तो माँ ने उठाया। अरे मेरे प्यारों, आज हम बड़े हो गए, वो माँ बेचारी रात को बहुत रोती है। अल्लाह की कसम मेरे दोस्तों, हमारी माँ रो रो के कहती है मैंने 4 बच्चों को बड़ा कर दिया, मैंने 5 बच्चों को बड़ा कर दिया। आज 5 बच्चे मिलकर एक माँ को नहीं संभाल सकते, एक बाप को नहीं संभाल सकते। मेरे दोस्तों, हमारे घर में दोस्त आता है तो हमको अच्छा लगता है, हमारे घर में रिश्तेदार आता है तो हमको अच्छा लगता है, हमारे घर में कोई मिलने वाला आता है तो हमको अच्छा लगता है। घर में बाप आता है तो हमारा चेहरा खराब हो जाता है। आज मैं आपसे अपील करता हूं मेरे दोस्तों, ये गुनाह इतना खतरनाक गुनाह है, हमको समझ में नहीं आता। आपको मालूम है ना, एक साहबी आए, आपने पूछा मेरे नबी मेरे को क्या काम करना, इस्लाम में कौन सा काम करना? हमारे नबी ने फरमाया जा माँ की खिदमत कर। क्या फरमाया? जा माँ की। तो वो साहबी कहने लगे अल्लाह के रसूल आपको मालूम है मैं तो माँ की खिदमत करता हूं। हमारे नबी ने कहा जा माँ की खिदमत कर। कितनी मर्तबा? उस साहबी कहने लगे अल्लाह के रसूल आपको मालूम है मैं माँ की खिदमत करता। हमारे नबी ने कहा जा माँ की खिदमत कर। कितनी मर्तबा? फिर वो साहबी रोने लगे अल्लाह के रसूल मैं माँ की तो खिदमत करता, आपने पहली मर्तबा कहा, दूसरी मर्तबा कहा, तीसरी मर्तबा कहा माँ माँ माँ। हमारे नबी ने कहा जा बाप की खिदमत कर। माँ का दर्जा बाप से कितना ऊंचा है? 3 गुना। बोलो बोलो, माँ का दर्जा बाप से कितना ऊंचा है? क्योंकि माँ ने वो 3 काम किए जो बाप ने नहीं किए। माँ ने वो 3 काम किए जो बाप ने नहीं किए। 9 महीने तक पेट में बच्चे को किसने रखा? माँ ने। दूध किसने पिलाया? अरे बोलो, माँ ने। बच्चे को जना किसने? माँ ने। तो दूध पिलाने वाली माँ, जनने वाली माँ, पेट में रखने वाली माँ। हमारे नबी ने फरमाया ये काम बाप ने नहीं किया। माँ 3 गुना ज्यादा दर्जा रखती है। और मेरे दोस्तों, हम लोग उसी माँ को गाली देते हैं। कितनी जगह पे माँ को धक्का देता है। बल्कि माफ करना, मैंने अपनी आंखों से देखा, वरना कभी नहीं बोलता। मैंने गुजरात में यहाँ तक देखा माँ के ऊपर हाथ भी उठा लेते हैं, माँ को गाली देते, माँ को आंख निकाल निकाल के डराते हैं। मेरे दोस्तों, आप बोलो तो एक वाकया सुना के बाद खत्म कर दो। सुनेंगे सब लोग इंशाअल्लाह। एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे, हम लोग नहीं, हम वली नहीं, गुनहगार है। एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे, शायद आपने नाम भी नहीं सुना होगा। उनका नाम था हाईवा। बोलो क्या नाम था? हाईवा। फिर बोलो क्या नाम था? वो जो बयान करते थे वो कुर्सी पे बैठ जाते थे, सामने हदीस की किताब होती थी। मेरे दोस्तों, पूरा मैदान रोज गचा गच भरा होता। वो क्या नाम उनका? हजरत हाईवा। बोलो क्या नाम? वो जब हदीस पढ़ाते थे ना, रोज माँ आती थी। माँ की उम्र थी 100 साल। अरे बोलो, माँ की उम्र कितनी थी? वो आती थी, पूरे मजमे में आती थी और कहती थी आई ना इब्नी हाईवा, आई नबनी हाईवा। अरे मेरा बेटा हाईवा कहाँ है? 100 साल की बूढ़ी अम्मा जोर से डंडा लेके आती थी और मेरा बेटा हाईवा कहाँ है? मेरा बेटा हाईवा कहाँ है? रास्ता करो, रास्ता करो। वो हजरत हाईवा सबक पढ़ाते पढ़ाते रुक जाते और कहते मेरी माँ को आने दो, नहीं तो नाराज हो जाएगी। माँ आती थी, वो डंडा लेके आती थी ना, सीधा इनके सर पे मारती थी, इनके सर पे। और क्या बोलती थी मालूम? अलकिल होबू वाली दज्जाजा। अरब के रहने वाले थे। अलकिल होबू वाली दज्जाजा, यानी माँ कहती थी बेटा सबक पढ़ाने आ गया, सबके बीच में बयान करने आ गया। वो अपने घर की मुर्गी को दाना कौन डालेगा? अपने घर में जो मुर्गियां पली है उसको दाना कौन डालेगा? हजरत हाईवा कहते अल्लाह की कसम, मैं मुर्गियों को दाना डालता, गुस्ल करता, फिर आता, लेकिन मेरी माँ को याद नहीं रहता। हजरत हाईवा माँ को ये नहीं कहते कि मैंने मुर्गी को दाना डाल दिया, मैं सबक पढ़ाता हूँ। हजरत हाईवा हदीस की किताब, बोलो क्या करते? बंद करते, खड़े होते, माँ के पीछे जाते, मुर्गियों को दाना डालते, फिर वापस आके सबक पढ़ाते। मेरे दोस्तों, किताबों में लिखा करते करते 6 महीने गुजर गए। कितने महीने? रोज माँ आवे और बोलो रोज माँ मारे। एक दिन क्या हुआ, हदीस का सबक पढ़ा रहे थे, मालूम नहीं आज माँ कुछ ज्यादा गुस्से में थी, आई और आने के साथ दोनों हाथ से डंडा पकड़ा। हालांकि बेचारी कमजोर थी, लेकिन मालूम ने इतना जोर से डंडा मारा कि सर का पीछे का हिस्सा फट गया, खून निकलने लगा।
حضرت حیوہ نے حدیث کی کتاب کو بند کیا, مرغی کو دانا ڈالا, لیکن آج جب آئے تو سر پہ پٹا باندھ کر آئے, بولو سر پہ, اور پھر آئے حدیث کی کتاب پڑھانے لگے تو رونے لگے. بھائی سر دکھتا ہوگا نا, ارے بولو نا سر دکھتا ہوگا نا, پٹا لگا ہے نا, رونے لگے. جب رونے لگے تو مجمع میں ایک ان کا اسٹوڈنٹ, ایک شاگرد, وہ کھڑا ہو گیا, جو بہت محبت کرتا تھا, کھڑا ہو گیا, کہا میرے استاد ایک کام کرو, یہ ماں آنا ہی بند کر دے گی, ماں آئے گی نہیں, مارے گی نہیں, کوئی مغز ماری نہیں. تو حضرت حیوہ نے کہا کیا کام کرو بیٹا؟ کہا تم جب گھر سے نکلو تو باہر تالا مار دو. تالا سمجھتے ہو نا, بھائی گھر سے نکلو باہر تالا لاک کر دو. وہ بیچاری بوڑھی ماں ہے, دروازہ ٹھوکے گی, ٹھک 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 کرے گی, کوئی کھولے گا نہیں تو واپس سو جائے گی. آرام سے سبق پڑھاؤ اور پھر سبق پڑھا کے جا کے تالا کھولو. بوڑھی ماں ہے, 100 سال ہو گئی, یاد تو رہتا نہیں ہے کہ تالا بندے کے کھلا ہے. حضرت حیوہ نے وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو کہا تیری رائے تو بہت اچھی ہے کہ تالا لگا دو تو میری ماں آئے گی نہیں, لیکن کہا پرابلم یہ ہے میں گھر پہ تالا لگاؤں گا, رات کو سوؤں گا تو میرے خواب میں تالا پڑ جائے گا. میرے خواب میں, خواب سمجھتے ہو نا, میرے سپنوں میں تالا پر. تو طالب علم نے کہا میرے کو سمجھ میں نہیں آیا, آپ یہاں تالا لگائیں گے تو رات کو سوئیں گے, تو خواب میں کون سا تالا لگے گا؟ حضرت حیوہ نے روتے روتے کہا تمہیں نہیں معلوم, روز رات کو سوتا ہوں, خواب میں میرے نبی میرے پاس آتے ہیں. بولو خواب میں میرے نبی میرے پاس آتے ہیں اور آ کر پوچھتے آج تیری ماں نے تجھے کہاں مارا؟ میں کہتا ہوں یہاں مارا, تو میرے نبی اپنا مبارک ہاتھ یہاں پہ رکھ دیتے. میں کہتا ہوں یہاں مارا, تو میرے نبی اپنا مبارک ہاتھ یہاں رکھ دیتے. حضرت حیوہ نے کہا وہاں تالا لگا دوں گا تو خواب میں میرے نبی بھی تو نہیں آئیں گے, اس لیے کہ جو دن میں ماں کی خدمت کرتا ہے خواب میں نبی کے دیدار سے معروف ہو جاتا ہے, خواب میں نبی کا دیدار اسے مل جاتا ہے. اس لیے میرے پیارو بہت بڑی امانت ہے ماں. اے میرے سب جوانوں ارادہ کرتے ہو انشاءاللہ؟ کون کون ارادہ کرتا ہے؟ بھائی 3 کی جگہ میں نے 4 باتیں بولی ہے, بولو کریں گے انشاءاللہ. کون کون تیار ہے بھائی ماں سے معافی مانگیں گے نا معافی جا کے؟ ارے جاؤ نا میرے پیارو, جاؤ ایک مرتبہ ماں سے معافی مانگ لو. میں آپ کو ماں سے معافی مانگنے کا طریقہ بھی بتاؤں, سننا ہے ماں سے معافی مانگنے کا طریقہ؟ بھائی ماں کے پاس جاؤ, سنو ادھر سنو, ادھر دیکھو, ماں کے پاس جاؤ, ماں سے معافی مانگنے کا طریقہ یہ, ماں کو جا کر کہہ دو ماں میں نالائق بیٹا, ماں میں بہت ناراض, ماں میں نے تیرے کو بہت ناراض کیا, ماں ایک بار میرے کو معاف کر دے. سنو ہمارے نبی نے فرمایا جس کی ماں اس کو بولے جا بیٹا میں نے تجھے معاف کر دیا, اللہ آسمان پر کہتے اے فرشتوں ماں نے بیٹے کو زمین پر معاف کر دیا, میں نے بھی آسمان پر میرے بندے کو معاف کر دیا. نہ میرے پیارو معافی مانگو گے نا انشاءاللہ, اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.